تو میں ہوں توصیف احمد اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عارفان ٹیکنیکل ہے۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے بہت زبردست انفارمیشن لے کے آیا ہوں۔ تو میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں آپ لوگوں کو وہ چیز سکھاؤں جو آپ لوگوں کے لیے جو ہے نا فائدہ مند بھی ہو، اور آپ لوگ خود بہت ایزیلی جو ہے نا اس کو خود جو ہے نا اس کو کر سکتے ہیں۔ اور جو میری زیادہ تر جو ویڈیو ہے، میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ان چیزوں پہ جو ہے نا ویڈیو بناؤں جو عام طور پر ہر گھر میں جو ہے نا وہ چیز استعمال ہو رہی۔ تو یہ جو انورٹر ہے یہ بھی جو ہے نا آج کل تقریباً ہر گھر میں استعمال ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تقریباً 80-70% لوگوں نے جو ہے نا سولر انورٹر کا جو سسٹم ہے وہ لگایا ہوا ہے۔ تو یہ جو چیز ہے نا، اب اس میں جب ایک چیز جب لگ جاتا ہے، وہ الیکٹریکل یا الیکٹرانک یا جو بھی استعمال کی چیز ہو، تو اس میں جو ہے نا فالٹ آنا فطری بات ہے، وہ خراب بھی ہوگا جب آپ کوئی چیز کو یوز کرو گے۔ تو دوستو یہ جو سولر انورٹر ہے یہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا، یہ 4 IGBT والا انورٹر ہے۔ تو اس پہ جو ہے نا دوستو آپ میکسیمم 6 سولر پینل لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے دوستو۔ تو اس میں جو فالٹ آیا ہوا ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے نا شیئر کر رہا ہوں۔ اس میں فالٹ یہ ہے دوستو یہ جو آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا، اس میں 4 IGBT جو ہے، اس میں یہ جو 2 IGBT ہے یہ بلاسٹ ہو چکی تھی، ٹھیک ہے دوستو، جس کی وجہ سے جو ہے نا انورٹر آن بھی نہیں ہو رہا تھا۔ اور جب ہم سولر جو ڈی سی بریکر ہے وہ آن کرتے تو جو ہے نا وہاں پہ ہائی اسپارک جو ہے نا جنریٹ ہو رہا تھا۔ تو یہ جو 2 IGBT ہے وہ میں نے چینج کر دی ہے، ٹھیک ہے دوستو۔ لیکن اس کے باوجود بھی جو یہ سولر انورٹر ہے، اس کا تو یہ جو 12 وولٹ پین اس میں لگی ہوئی ہے وہ تو چل رہے، لیکن اس کا جو اسکرین ہے وہ بھی کام نہیں کر رہا ہے، یہ میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں۔ اور دوسرا یہ آؤٹ پٹ بھی نہیں دے رہا۔ تو دوستو آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے، بلکہ آپ لوگوں کو میرا جو ہے نا مشورہ ہے کہ آپ ویڈیو کمپلیٹ دیکھا کریں، تو انشاءاللہ آپ لوگوں جو ہے نا بہت کام کی بات ہے جو ہے نا میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، آپ بہت کچھ جو ہے نا آپ سیکھ سکتے ہیں۔ ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھا کرے۔ اور دوستو اگر آپ لوگ میرے اس چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کرے، ویڈیو کو لائک بھی کرے، اور اپنے دوسرے دوستوں کے بھی ساتھ جو ہے نا شیئر کرے، کسی میرے بھائی کا اس سے فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو دوستو اس کو میں آپ لوگوں کو یہ جو انورٹر ہے چیک کر کے دکھا دیتا ہوں۔ جو اسکرین ہے اس کو میں یہ لگا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے دوستو، یہ اسکرین جو ہے نا یہ میں نے اس میں لگا لیا ہے۔ ابھی میں آپ لوگوں کو چیک کر کے دکھا دیتا ہوں۔ یہ دوستو اس کے آؤٹ پٹ پوائنٹ ہے، اس کے ساتھ میں یہ میٹر کنیکٹ کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو میں دکھا سکوں کہ اس میں کیا مسئلہ ہے، اور آپ لوگ جو ہے نا اس کو سمجھ بھی سکے، تاکہ آپ لوگ کو کوئی اس طرح مسئلہ آئے تو آپ لوگ اس کو ایزیلی چیک کر سکیں، ٹھیک ہے دوستو۔ تو آپ لوگوں نے اس کے ساتھ آؤٹ پٹ پہ جو 2 تائر ہے اس پہ اس طرح کا میٹر آپ کنیکٹ کر لیں۔ یہ اس کو میں ان پٹ کے ساتھ بھی کنیکٹ کر دیتا ہوں۔ یہ اس کا نگیٹو ان پٹ ہے، اور یہ دوسرا اس کا جو ہے وہ پازیٹیو ان پٹ ہے۔ تو میرے دوستو یہ ڈی سی ریکٹیفائر ہے، تو اس کے تھرو میں نے اس کو ان پٹ سپلائی دی ہے۔ اب یہ میں آن کر رہا ہوں، یہ دیکھیں تو اس کا جو آؤٹ پٹ ہے یہ دیکھیں یہ بالکل زیرو ہے، ٹھیک ہے دوستو۔ اور اس کا جو اسکرین ہے وہ بھی بالکل کام نہیں کر رہا، ٹھیک ہے دوستو۔ تو اس کا مسئلے کا جو حل ہے میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں، بہت ایزیلی ہے۔ اور جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دی کہ اس کے IGBT میں نے چینج کر دی، اس کا جو بائسنگ ہے وہ بھی میں نے چیک کیا، تو اس کا بائسنگ بھی بالکل جو ہے نا اوکے ہے۔ اور اس کا جو ہے نا IGBT جو شارٹ ہو چکے تھے وہ بھی میں نے چینج کر دی، لیکن انورٹر میں مسئلہ جو ہے نا اب بھی ہے، یہ آؤٹ پٹ نہیں دے رہا، نہ اس کا جو اسکرین ہے وہ کام کر رہا۔ تو اس طرح کے جو فال آتے ہیں نا، تو اس کے جو کاریگر حضرات ہیں وہ کافی زیادہ جو ہے نا پیسے چارج کرتے ہیں۔ تو اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں کہ اس طرح مسئلہ آنے پہ آپ بہت ایزیلی جو ہے نا اس کو ریپیئر کر سکتے ہیں۔ اگر اس طرح کا مسئلہ آ جائے تو آپ نے IGBT جو ہے نا وہ بھی چیک کرنی ہے کہ کون سے شارٹ ہے، وہ آپ نے جو ہے نا چیک کرنی ہے۔ اور یہ جو نیچے جو زینر ڈائیوڈ 15 وولٹ کی کیپیسٹر اور جو ریزسٹنس وغیرہ لگے، آپ نے ان کو بھی چیک کرنے، کیونکہ
की डिवेलियो तो नहीं हुआ। अगर ये सब कुछ ठीक हो, अपनी बाइसिंग भी ठीक की और फिर भी जो है ना आपके इन्वर्टर काम नहीं कर रहा, इस तरह मसला कर रहे, तो चलिए इस वीडियो में ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मैंने तो ठीक कर दिया। ठीक है दोस्तों, इस चंद मिनट की वीडियो में मैं आप लोगों को जो है ना इस मसले का अब हल बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, ये जो आप लोगों को नज़र आ रहा होगा ये 78 पंच, इसमें ये मसला जो है ना ये आ रहा है, जिसकी वजह से जो हमारी आईसी है उसको उल्ट नहीं मिल रहा। तो इस वजह जो आईसी है वो जो है ना ऑन नहीं होता, तो इस वजह से जो हमारे इन्वर्टर है वो काम नहीं करे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हमारे टीलपियाँ नहीं होते, तो इस मसले का जो है ना इस जो प्रॉब्लम है इसका जो है ना ये 78 जो है ना मेन जो इसका रीज़न है यही है। तो ये मैं चेंज करके ये निकाल के दूसरा मैं लगा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये मेरे पास जो है ना दूसरा जो है ना 78 है, इसको मैं लगा के आप लोगों को चेक करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, इसका जो 78 है वो मैंने चेंज कर दिया। अभी मैं इसको आप लोगों को चेक करके दिखा देता हूँ। ये इसका आउटपुट है। तो दोस्तों, इसको मैं अभी सप्लाई के साथ कनेक्ट करके आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। तो दोस्तों इसका एक वायर जो है ये निकल गया है। ये जो है ना 14 वोल्ट सप्लाई का नेगेटिव, सॉरी इसका पॉजिटिव वायर है। इसको मैं कनेक्ट करके चेक करके दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, इसको मैंने सप्लाई के साथ कनेक्ट कर दिया है। ये देखिए दोस्तों, इसका जो स्क्रीन है ये भी ऑन हो गया। स्क्रीन जो थे वो भी ठीक हुआ। ये जो इसका आउटपुट जो है ना आप लोग देख रहे हैं, ये इसका स्क्रीन है देखिए दोस्तों। और ये जो है ना इसका आउटपुट है, ये मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह का जो मसला है आपके इन्वर्टर में आ जाए तो बहुत इजीली जो है ना जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बता दिया, बहुत इजीली जो है ना आप लोग ठीक कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी और आप लोगों को मैं फिर दोबारा बताता चलूँगा। और आप लोग इस चैनल पर नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक करें और अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।